السلام علیکم۔ میرا نام جام ایم ڈی گنگا، میں پاکستان کسان اتحاد ضلع رحیم یار خان کا ڈسٹرکٹ آرگنائزر ہوں۔ گزشتہ رات رکن پور رحیم یار خان پولیس نے میرے گھر پر چھاپا مارا گرفتار کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے 3 بجے سہ پہر کو پھر دوبارہ چھاپا مارا۔ میرے ساتھ ساتھ ضلعی جنرل سیکرٹری انجام فضل احمد گانگا، اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ یہ کسانوں کی گرفتاریاں کل کے احتجاج کی وجہ سے کی جا رہی ہیں۔ 29 اپریل کو ہماری ایک برادر کسان تنظیم نے، کسان اتحاد نے احتجاج اور دھرنے کی کال دے رکھی ہے لاہور میں۔ گندم کے کاشتکاروں کو سرکاری قیمت نہ ملنے کی وجہ سے، حالانکہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ سپورٹس پرائس جو ہے وہ کسانوں کو دلائے، یہاں سب کام ہی الٹا چل رہا ہے۔ پنجاب سرکار نے سرے سے گندم کی خریداری کا کوئی ہدف ہی مقرر نہیں کیا۔ اندر کا سچ اور حقیقت یہی ہے کہ پنجاب حکومت مافیاز، سٹاکیے، ذخیرہ اندوز اور گندم اور آٹا سمگل کرنے والے اندر سے ایک ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ یہ لوٹ مار اسی وجہ سے ہے۔ حکمرانوں، شرم کرو، ملک کی زراعت پر، کسانوں پر اتنا ظلم نہ کرو۔ اپنا حق اور محنت کا صلہ مانگنے والے محنت کش کسانوں کے گھروں پر چھاپے نہ ڈالو، انہیں گرفتار نہ کرو۔ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو ان قومی مجرموں کو گرفتار کریں، ان معاشی ڈکیتوں کو گرفتار کریں جنہوں نے نگران دور میں ملک کے اندر گندم کے وافر ذخائر ہوتے ہوئے روس، یوکرین وغیرہ سے 32 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم درآمد کی، اربوں روپے کا خرچہ آیا جس پر درآمد کی جانے والی گندم ملک اور قوم کو 5600 روپے فی من میں پڑی۔ یہ سراسر ڈکیتی ہے قومی خزانے پر۔ انہیں گرفتار کرو، قومی کٹہرے میں لاؤ، سزائیں دو، کمیشن کی مد میں جو انہوں نے پیسہ کھایا ہے وہ وصول کرو۔ اس بات کی بھی تحقیق کرو کہ بحر سے جو گندم درآمد کی گئی، آیا وہ پوری میرے وطن عزیز پاکستان میں آئی بھی ہے یا نہیں آئی؟ کہیں صرف کاغذوں میں اس کا لین دین تو نہیں ہو چکا؟ اعلیٰ عدلیہ سے میری اپیل ہے کہ خدا را از خود نوٹس فرمائے اس لوٹ مار پر۔ رہی بات میرے گھر پر چھاپوں کی، ضلع انتظامیہ کو، پولیس کو شرم آنی چاہیے۔ میں گزشتہ 1.5 سال سے سخت بیمار ہوں، میرے 3 آپریشن ہو چکے ہیں، کینسر کے مرض سے لڑ رہا ہوں، اس وقت میں بیڈ پر ہوں، زیادہ چل نہیں سکتا، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایم ڈی گانگا صحت یاب ہوتا تو گھر پر بیٹھا ہوتا؟ نہیں نہیں، میں کسانوں کی جنگ سینہ تان کر یہ KLP روڈ تمہاری بلاک کر کے احتجاج کر رہا ہوتا، دھرنا دے رہا ہوتا۔ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ میں مظلوموں کے لیے لکھنا، میں مظلوموں کے لیے بولنا فرض سمجھتا ہوں۔
یہ گرفتاریوں کا خوف نہ کل تھا ہمارے ذہن پر، نہ آج ہے ہمارے ذہنوں پر۔ حالات اور واقعات کو، زمینی حقائق جو ہیں، کم از کم انتظامیہ کو ان کو تو دیکھنا چاہیے کہ کون بندہ اس وقت کس حال میں ہے جن کو ہم گرفتار کرنے کے آرڈر کیے بیٹھے ہیں۔ میں اپنے اس عزم کا پھر اظہار کر رہا ہوں، انشاءاللہ کسانوں کے حقوق کی جنگ آخری دم تک جاری رہے گی۔ ہماری پاکستان کسان اتحاد سینہ تان کر کسانوں کے حقوق کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی برادر کسان تنظیموں کے ساتھ بھی مل کر احتجاج کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ سب کچھ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں ایم ڈی گنگا نے گزشتہ سالوں میں کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے اچھے ڈی سی او ہوا کرتے تھے نبیل جاوید صاحب، اس دور میں ہم نے گنے کے کاشتکاروں نے احتجاج کیا تھا، سب تنظیموں کو اکٹھا کیا تھا، کوئی احتجاج سے باہر نہیں تھا، کوئی تفریق نہیں تھی۔ انشاءاللہ اب بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ میرے کسان بھائی، تمام کسان تنظیمیں اور کسانوں کی پوری قیادت بہت جلد ایک ساتھ ہوگی اور ان غاصب حکمرانوں کو، ان استحصالی طبقات کو چلتا کریں گے۔ حالات ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ محنت کشوں پر ظلم، محنت کشوں کے گھروں پر چھاپے، وہاں تمہارا طرز حکمرانی، یہ بادشاہت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا وطن عزیز پاکستان ہے، لولی لنگڑی سے ہی لولی لنگڑی جمہوریت ہے۔ میری آرمی چیف صاحب سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ جہاں دوسرے قومی معاملات میں انہیں حل کروانے کے لیے مداخلت کرتے ہیں، مشاورت دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، کسانوں کے معاملے میں بھی آگے آئے۔ آپ کسانوں کو گندم کا ریٹ دلائیں، شوگر ملوں میں اربوں روپے کسانوں کے پھنسے ہوئے ان کی ادائیگی کروائیں، کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کو رکوائیں، نہروں میں بلا تفریق پانی دلوائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاکستان کسان اتحاد زندہ باد۔